بہت اچھا سوال ہے، اور جہاں پہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، وہیں پر اپنے احوال اور امت کے احوال کے بارے میں غور و فکر کی بھی رات ہے۔ درست، کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ امت مسلمہ کا جو شیرازہ ہے وہ منتشر ہو چکا ہے، جائزہ اور محاسبہ، ہر جگہ اضطراب ہی اضطراب ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ، مصیبت بالائی مصیبت یہ ہے کہ جو زہر ہے اسی کو تریاق سمجھ لیا گیا ہے، اور جو تباہی اور بربادی کا رستہ ہے اسی کو نجات کا رستہ سمجھ لیا گیا ہے۔ اور وہ تدبیریں جو شقاوت اور بدبختی کی دعوت دے رہی ہیں انہی کو ذریعہ سعادت سمجھ کر اختیار کر لیا گیا ہے۔ تو جتنی بھی ہماری ذلت و رسوائی پوری دنیا کے اندر، آپ دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے اس وقت، ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم و ستم، سفاکیت اور بربریت کے ایسے پہاڑ اور توڑے گئے ہیں، اور ایسی داستانیں رقم کی گئی ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں کہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ نہ بوڑھوں کو چھوڑا گیا، نہ عورتوں کو چھوڑا گیا، نہ بچوں کو چھوڑا گیا۔ کبھی انسانی تاریخ میں یہ دیکھا گیا اس طریقے سے ظلم و ستم کہ ہاسپٹلز کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، درست، اور ایمبولنس کے اوپر جو ہے راکٹ وہ فائر کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کیا ہے۔ جو قرآن مجید کا پیغام تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح مسلم میں کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ آج ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بھی، اپنے آپ کی، اور خاص طور پر علماء کرام کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی دعوت و تبلیغ فرقہ واریت کا باعث بن رہی ہے، امت کے اندر انتشار کا باعث بن رہی ہے، یا امت کو جوڑنے کا اور اس کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ کیونکہ اگر آپ کی دعوت و تبلیغ امت کے اندر انتشار پیدا کر رہی ہے، فرقہ واریت اور انتہا پسندی کو پیدا کر رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا انجام دیکھیے، اول من یسعر بہ فی النار العلماء، سب سے پہلے جن کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا وہ یہ علماء ہیں جو امت کے اندر تفرقہ پیدا کرتے ہیں، جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید ہمیں بالکل برملا پیغام دے رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، لڑائی جھگڑا مت کرنا، کیونکہ یہ کرو گے تو کیا ہوگا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی۔ اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارے ساتھ کیا حشر کیا جا رہا ہے، اور ہیبت ختم ہو جائے گی، مطلب ہم زیادہ ہونے کے باوجود بھی اپنے روب سے محروم ہو جائیں گے۔ اندازہ کریں کہ جو آدھی پوری دنیا کی آبادی ہے وہ آدھی سے زیادہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے باوجود ظلم و ستم کے جو پہاڑ ہم پر گرائے جا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ فتفشلوا، ہم نے تفرقہ اور یونٹی کو ختم کیا اور فرقوں میں بٹ گئے، جس کو علامہ نے کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی بتاؤ تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ تو ہمیں ایک مسلمان ہونا ہے، یونٹی اور اتفاق اور اتحاد کو پیدا کرنا ہے۔ آج کی رات یہ عہد کرنا ہے تاکہ کھویا ہوا وقار و عزت دوبارہ سے حاصل کر سکے۔